جی السلام علیکم جناب، یہ ہے کتاب بلو اکانومی اور امپیکٹ آف پاکستان میری ٹائم افیئرز آن بلو اکانومی ان بیک ڈراپ آف سی پیک، اور اس کو جناب لکھا ہے محترم ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد صاحب نے، کموڈور ہیں یہ۔ اور آپ دیکھیے گا یہ کتاب کتنی شاندار ہے، آپ دیکھیے اس کا یہ اندر کا خوبصورت ٹائٹل ہے، اور جناب یہ اس کا 4 کلر پرنٹنگ ہے، یہ ان کا میپ ہے کلرڈ میں، اور یہ کاپی رائٹ پیج جو ہے اس پہ دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ ایک تو یہاں پہ میں نے اس کو مارک کیا، یہ ان کا پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے جو اس کتاب کی شکل میں یہاں پہ بلو اکانومی کے کتاب کی شکل میں آپ کے سامنے، جس کا میں ریویو دے رہا ہوں۔ اور جناب یہ ان کا فرسٹ ایڈیشن ہے اس کتاب کا 2020 کا، اور جناب نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہ منہاج القرآن انٹرنیشنل پرنٹرز ماڈل ٹاؤن سے، یہ ادھر سے ہی چھپی ہے منہاج القرآن سے ہی۔ تو محترم کموڈور شہزاد صاحب یہ منہاج یونیورسٹی لاہور میں ایز اے وائس چانسلر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو آپ کو پہلے میں کتاب کی خوبصورتی سے اس کا تعارف کرواؤں، آپ دیکھیے کتنے خوبصورت انداز میں یہ سارے، اس کے پہلے ایک نظر اس کی خوبصورتی پہ ہم ذرا ڈال دیں، اس کے بعد پھر میں لے کے آپ کو چلتا ہوں۔ اور اس میں بڑے شاندار خوبصورت میپس بھی ہیں جناب، آپ کو میں ایک میپ سے دکھاتا ہوں شکل، ہاں لیکن نا 4 کلر میں پرنٹنگ ہے بڑی شاندار۔ اور یہ دیکھیے یہ فولڈ کیا ہوا میپ ہے، اور اس میپ کے ذریعے ساری صورتحال جو ہے وہ ساری وہ دکھا رہے ہیں۔ تو یہ جناب کلر فوٹوگرافس کے ساتھ ہے ساری کتاب، ہم دیکھیے اس کو خوبصورت کلر فوٹوگرافس کے ساتھ ہے۔ اچھا اس کے ٹوٹل جناب، اور یہ بیکس پہ ان کا انٹروڈکشن ہے آتھر کا ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد صاحب کا، اور آپ یہ ان کی پوری انٹروڈکٹری سارا ان کا تعارف لکھا ہوا ہے، اور یہ ان کی تصویر ہے۔ تو یہ ٹوٹل آپ جس کو دیکھیے گا تو یہ 236 صفحے کی کتاب ہے، اور یہ بڑے سائز کی ہے۔ آپ میں اس کو تھوڑا سا زوم کر کے پیچھے دکھاتا ہوں آپ کو، یہ کہ نا یہ بڑا سائز ہے، اور عام چھوٹی کتاب جو وہ اتنے چھوٹے سائز کی ہوتی ہے، بٹ یہ بہت ہی خوبصورت۔ اگر یہ لکھا نہ ہو کہ یہ منہاج القرآن پرنٹر سے ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے امریکہ یا یو کے سے یہ چھپی ہے، اور انتہائی اعلیٰ کوالٹی کی کتاب ہے یہ۔ اور یہ جناب اس کا فہرست عنوانات میں اگر آپ دیکھیں، اور یہ چیپٹر 1 ہے انٹروڈکشن ہے، تو یہ ٹوٹل اس کے 6 چیپٹر ہیں ٹوٹل، یہ چھٹا چیپٹر آ رہا ہے چلتا ہوا، اور یہاں پہ آ کے وہ ختم ہوتا ہے۔ تو یہ ٹوٹل 6 چیپٹرز ہیں، اس میں ٹوٹل 11 میپس ہیں اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں، اور پھر لسٹ آف ٹیبلز میں ٹوٹل جناب 39 ٹیبلز ہیں، اور لسٹ آف فگرز جو ہیں یہ ٹوٹل جناب آپ کی 19 ہیں۔ تو 236 صفحوں میں اس کی جو فارمیٹ ہے اس کا کتاب کا، اور اس کا جو جناب پہلے تو ایکنالجمنٹ میں لکھا ہوا انہوں نے، اور انہوں نے شکریہ ادا کیا اپنے چیئرپرسن ڈپارٹمنٹ آف پولیٹیکل سائنس یونیورسٹی آف دا پنجاب میں، کہ ریسرچ پروسیس کے دوران انہوں نے ڈاکٹر امبرین جاوید صاحبہ نے ان کی بہت زیادہ ہیلپ کی ہے۔ اس کے بعد جناب یہ فارورڈ ہے، یہ علی حیدر زیدی فیڈرل منسٹر منسٹری آف میریٹائم افیئرز، ان کی طرف سے یہ چھوٹا سا پیش لفظ انہوں نے لکھا ہوا ہے، اور یہ پھر ان کا باقاعدہ پھر ایبسٹریکٹ ہے ان کی تھاٹ، یہ ان کا تعارف ہے، انٹروڈکشن ہے، اور اس کے بعد پھر یہ کتاب جو ہے اپنے اس پہ پروسیس پہ چلتی ہے کتاب۔ اور اس میں دیکھیے شاید اس میں کوئی ہاں نہیں، اور ساتھ ساتھ آپ دیکھتے جائیے گا، اور یہ بڑا خوبصورت چھوٹا سا ایک ڈیوائڈر ہے کتاب کے اندر۔ تو اس میں یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بڑے شاندار قسم کے ٹیبلز بھی ہیں ریسرچ پوائنٹ آف ویو سے، دیکھیں نا، اور یہ بھی اس کی ہیں تھوڑی سی تو ریفرنسز ہیں بڑے شاندار، اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں، اور یہ گوادر کے حوالے سے بڑی شاندار ڈسکشن ہے۔ تو یہ ایک بڑی شاندار کتاب ہے، آپ اس کو ضرور پڑھیے گا۔ یہ کتاب کے اندر چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، اس کے اوپر ڈسکشنز ہیں ساری۔ تو ایک طرح سے یہ دیکھا جائے تو یہ جو کتاب ہے یہ پولیٹیکل اویئرنیس کے لیے، سوشل اویئرنیس کے لیے، اور اکنامیکل اویئرنیس کے لیے
ہر پہلو سے، سوشل ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اور اکنامیکل ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بڑی شاندار کتاب ہے. تو میرے خیال میں بہت کم لوگ ہیں، آتھر ہیں پاکستان میں، جنہوں نے اگر اپنے پی ایچ ڈی کے تھیسس چھاپے ہیں، مگر وہ چھاپے ہی ہیں بس اس لیے کہ کتابی شکل میں آ جائیں، مگر کوئی آرٹسٹک سینس نہیں ہے. تو میں اس حوالے سے، اس کتاب کے حوالے سے آتھر کو بھی اور جو پرنٹر ان کو مبارکباد دوں گا. ایک تو بڑی اعلیٰ درجے کی پرنٹنگ ہے، اور اس میں دوسرا اس کا جو طرز تحریر ہے وہ سادہ ہے، ڈائریکٹ ہے اور لاجیکل ہے. یعنی بہت سارے آتھرز ہوتے ہیں جو اپنی تھاٹ پروسیس کو اس طرح سے الجھا دیتے ہیں کلیئرٹی جنریٹ کرنے کے چکر میں کہ سوائے کلیئرٹی کے سب کچھ ملتا ہے کتاب میں، مگر اس میں تھاٹ پروسیس منطقی بھی ہے، سادہ بھی ہے، اور اس کو انڈرسٹینڈیبل انگلش بڑی آسان استعمال کی ہے. انگلش کی خدمت کرنے کی بجائے علم کی خدمت کرنے کی اس میں بھرپور کوشش کی ہے. اس لیے مجھ جیسا کم علم آدمی بھی اور کم فہم آدمی بھی اس کو پڑھ کے اس کو بڑا انجوائے کیا میں نے. تو یہ جناب کتاب ہے بلو اکانومی. اب اس کے حوالے سے چند ایک مشورے بھی ہیں میرے، وہ بھی میں اس ویڈیو کے بعد اب آپ کو دوں گا کہ اس کتاب سے میکسیمم بینیفٹ پہنچانے کے لیے سوسائٹی کو اور لوگوں کو. اس پہ 2 مشورے ہیں میرے، تو وہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. تو ایک جنرل سا بریف سا انٹروڈکشن ہے، اور یہ دیکھیں بڑی شاندار کتاب ہے. اس کا فرنٹ تھا اور یہ اس کی بیک سائڈ ہے بیسیکلی، اور بیک سائڈ پہ بھی خوبصورت ہے. یعنی اس کو پڑھنا تو ایک علیحدہ سے اس کی دلچسپی کا پہلو ہے، اس کو بار بار دیکھنے کو دل کرتا ہے. اس کی پیپر کوالٹی، اس کی پرنٹ کوالٹی، اس کی فارمیٹنگ جو ہے، بہت کم آتھرز ہیں جن کو فارمیٹنگ کی تمیز ہے کہ کون سے فونٹس لگانے ہیں اور لفظوں کے درمیان کتنا گیپ ہونا چاہیے، سطروں یعنی لائنز کے درمیان کتنا گیپ ہونا چاہیے، تاکہ آنکھوں کو پڑھتے وقت سکون میں رہیں آنکھیں، اور تھاٹ پروسیس کلیئرٹی سے جب آپ کا میٹر پراپرلی آرگنائزڈ ہوگا، فونٹس پراپرلی یوزڈ ہوں گے، تو تھاٹ پروسیس اور کلیئرٹی آگے منتقل کرنے میں آسانی رہتی ہے. اس کتاب میں ان ساری چیزوں کا بہت زیادہ شاندار خیال رکھا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ آتھر کو مزید ہمت اور استقامت دے کہ اس موضوع پر اور کتابیں بھی لے کے آئیں. میری نظروں سے ایم شور کہ شاید انہوں نے اور بھی لکھی ہوں، مگر یہ پہلی کتاب ان کی ہے. تو ایم شور کہ اس پہ اور بہت ساری شاندار کتابیں اس موضوع پر آتھر لکھیں گے. تو آئیے اب تھوڑے ان مشوروں کی طرف چلتے ہیں جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ 2 مشورے میں ان کو یعنی آتھر کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، پھر جیسے وہ مناسب سمجھیں. آئیے مشوروں کی طرف چلتے ہیں. پہلے جی اب آپ نے اس کا بیسک ریویو تو دیکھ لیجئے. اب اس کتاب کے حوالے سے 2 مشورے ہیں میرے. ایک تو یہ ہے کہ اس کو ممکن ہو سکے تو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے اسی پرنٹ کوالٹی کے ساتھ اس کو چھاپیے گا. اگر یہ لکھا نہ ہو کہ یہ منہاج القرآن پرنٹر کی ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ امریکہ یا برطانیہ سے چھپی ہے. تو اس کا انٹرنیشنل پرنٹ کوالٹی ہے. تو دیکھیں نا خوبصورت ہے. یہ موضوع ہے بلو اکانومی کا، اور بلو اندر اس کے ڈیزائن ورک بھی سارا اس کا خوبصورت ہے، اور بہرحال وہ آپ دیکھ لیجیے خوبصورت. اٹس اے بیوٹیفل تھنگ. اور اس میں پہلا مشورہ تو یہ ہے کہ اس کو اردو میں پرنٹ کروائیے تاکہ اردو والا جو طبقہ ہے اس سے مکمل طور پہ مستفیض ہو سکے. سیکنڈ میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کے اندر 6 چیپٹرز ہیں، تو ان 6 چیپٹرز کو 6 سیشن میں کنورٹ کر کے اس کا کوئی اچھا سا سرٹیفکیشن کورس بنا لیجئے. عام طور پہ مارکیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جی کورس 3 مہینے کا ہو تو ویلیو ہوتی ہے مارکیٹ میں. آپ وہ مارکیٹ کے پرسیپشن کو چھوڑ کے 3 مہینے کو ایکسپینڈ کرنے کی بجائے اس کو 15 ڈیز پہ لے جائیے، تو مہینے میں 2 بیچ آپ کے کلیئر ہو سکتے ہیں. 15 دن میں 6 سیشن ہوں گے نا، تو 3 ایک ہفتے میں رکھ لیجئے، 3 دوسرے ہفتے میں رکھ لیجئے. تو اس طرح آرام سے یہ 6 سیشن 6 چیپٹرز اس کے 6 سیشنز کی شکل میں آرام سے کور ہو جائیں گے. اور جب آپ اس کو 6 سیشنز کو 6 چیپٹرز کو 6 سیشن میں کنورٹ کر کے تو 2 گھنٹے کا ایک سیشن رکھیے گا تاکہ اس میں کویشچن آنسر سیشن بھی ایڈ ہو جائیں. 1 گھنٹے کی پریزنٹیشن ہو سکتی ہے، 40 منٹس کی ہو سکتی ہے، ڈپینڈنگ کہ آتھر اس کو کس طرح سے لے کے چلتے ہیں خود. اور سب سے بڑی بینیفٹ یہ ہوگا کہ کتاب لکھتے وقت جو اینڈ رزلٹ ہے، اینڈ پروڈکٹ ہے، وہ تو کتاب ہے نا مگر رائٹنگ پروسیس کے اندر جب مصنف لکھ رہا ہوتا ہے تو بہت سارے جملوں کے پیچھے بڑی کہانی ہوتی ہے، بہت سارے جملوں کے پیچھے، چھوٹے چھوٹے پیراگراف کے پیچھے بڑی لمبی داستان ہوتی ہے.
تو وہ جو داستان ہے، وہ جو کہہ لیجیے لفظوں اور پیراگرافس کے پیچھے اور چیپٹرز کے پیچھے جو سٹوریز ہیں جو صرف آتھر کو پتہ ہے، وہ ان پریزنٹیشنز میں، ان سیشنز میں آگے آئیں گی. اور اس میں میرا مشورہ یہ بھی ہوگا کہ ان سیشنز کو، جو پہلا آپ کا بیچ ہے، اس کو پراپرلی ویڈیو ریکارڈنگ کروا لیجئے گا پروفیشنلی. 2 کیمرے ہوں تو اس مور دین انف، ایک آڈینس کے فوکس کے لیے اور ایک آپ کی پریزنٹیشن کے لیے. تو اس میں سلائڈ پریزنٹیشن ہوگی اور آپ کی ڈسکشن ہوگی، تو وہ ساری چیزیں مرج ہو کے ایک سیشن جب ریکارڈ ہوگا، تو یہ 6 سیشن جب ریکارڈ ہوں گے تو آپ یہ یونیورسٹی کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے یا یوٹیوب سے آپ ان کو اپلوڈ کر سکتے ہیں. یہ اسٹوڈنٹس کے لیے جو سرٹیفکیشن کورس آگے چل کے دوسرے تیسرے بیچ میں ہوں گے، تو یہ پچھلی ریکارڈنگز کو دیکھ کے مینٹلی اور زیادہ پریپیئرڈ ہو جائیں گے. اور جب دوسرے تیسرے بیچ کے اسٹوڈنٹ پہلے بیچ کی ویڈیوز بھی دیکھیں گے تو ان سے انٹریکشن کے پوائنٹ آف ویو سے، ان سے کویشچن آنسر سیشن کے پوائنٹ آف ویو سے اتنی شاندار رچ ڈسکشن ہو جائے گی کہ ہو سکتا ہے سیکنڈ تھرڈ بیچ کے نتیجے میں ایک نئی کتاب وجود میں آ جائے بیسڈ آن دوز ڈسکشن. اور جب یہ ایڈیشن ریوائز ہوگا تو اس ریویژن میں بہت ساری ڈسکشن سے حاصل ہونے والا مواد اس کی ایڈیشن کا باعث بنے گا. بہت ساری چیزیں ہو سکتا ہے ڈیلیٹ بھی کر دی جائیں. تو بہرحال یہ اپ گریڈیشن کا، یہ ریویژن کا جو پروسیس ہے ان سیشن سے آپ کو مل جائے گا. اور ان سرٹیفکیشن کورسز سے بہت سارے لوگ اس تھاٹ پروسیس کے اوپر تیار ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یہ میرا ایک مشورہ، یہ 2 مشورے تھے. ایک تو اردو میں کنورٹ کر لیجئے کتاب کو، اخبارات میں مختلف انٹرویوز کی شکل میں مواد چھپنا وہ اور چیز ہوتی ہے، بٹ ایک پراپر فوکس اسٹڈی کے ساتھ کتاب کا اردو ترجمہ اسی پرنٹ کوالٹی کے ساتھ وہ ایک پراپرلی ٹیکسٹ بک بن جائے گی. وہ آپ کی کورس کا مینول بھی بن سکتا ہے. تو بے شمار اینگل سے اس کی جو کتاب ہے اس کو مزید آپ کہہ لیجئے پھیلانے کے ذریعے ہو سکتے ہیں. تو یہ 2 میرے مشورے تھے اور یہ میرا بک ریویو تھا. تو انشاءاللہ نیکسٹ کسی ایپیسوڈ میں کسی اور اچھی کتاب کا بک ریویو لے کے حاضر ہوں گا. اس کو ضرور پڑھیے گا اور مجھے بہت دلچسپ لگی ہے کتاب. میرے لیے بھی یہ نیا موضوع تھا، تو میں بھی ایک طالب علم ہوں، تو میرے نالج میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. اور سب سے خوبصورت بات ہے کہ جو طرز تحریر ہے، رائٹنگ سٹائل ہے، وہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے، وہ ٹو دی پوائنٹ ڈائریکٹ اور بڑا سمپل ہے کہ بات کو سمجھنے میں اور بات کی گہرائی میں اترنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ اس کتاب کے ساتھ آپ کی خدمت میں خدا حافظ، اور انشاءاللہ اگلے کسی ایپیسوڈ میں کسی اور کتاب کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.